آج ہر انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں اور بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور ایسا علاج بتاؤں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی، تمام تکلیفوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ علاج ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، ایسے کہہ لیں کہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان تمام چیزوں کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا ہے۔ شروع سے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات پکی ہو گئی ہے اور یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کامیابی کے لیے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے۔ ہم پیسہ کمانے کی دوڑ میں شامل ہو گئے، وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ ہمارے ذہن میں یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ ہم اگر کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو پیسہ کمانا ضروری ہے۔ لیکن پیسہ کمانے کے لیے ہم یہ بات بھول گئے کہ پیسہ حلال طریقے سے آنا چاہیے یا حرام طریقہ سے آنا چاہیے۔ اب ہر طرح سے ہم نے پیسہ کمانا شروع کر دیا، اور ہم نے یہ سوچ لیا اگر ہم بیمار ہوں گے تو پیسہ دے کے ہم شفا حاصل کر لیں گے، ہم پریشان ہوں گے تو اپنی پریشانی کا مداوع پیسے دے کر پورا کر لیں گے، ہمیں دعا کی ضرورت ہوگی تو پیسے دے کر دعا لے لیں گے، ہمیں دوا کی ضرورت ہوگی تو پیسے دے کر ہم دوا لے لیں گے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے، آپ اگر آپ کی تمام پریشانیوں کو پیسہ حل نہ کر سکے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ پیسے سے اولاد نہیں خرید سکتے، کیسے لیں گے آپ پیسے سے اولاد؟ آپ بیمار ہو گئے، آپ نے سارا پیسہ لگا دیا لیکن آپ کو شفا یابی نہیں مل رہی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو شفا مل جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اولاد مل جائے گی، آپ کو قلبی سکون حاصل نہیں ہے، آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے آج کے دور میں کہ جو بندہ سکون سے رہتا ہے، جو بندہ اطمینان سے رہتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم نے دلی اطمینان عطا فرمایا ہوا ہے، دلی سکون عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے اطمینان اور سکون۔ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، آپ کا بینک بیلنس بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، آپ بڑے مطمئن ہیں میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میں زندگی کا ہر آرام، ہر آرائش خرید سکتا ہوں، لیکن آپ اگر سکون کی نیند نہیں لے سکتے تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قاری صاحب سکون نہیں ہے، سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہم گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ہم ٹیکے لگوا کے سوتے ہیں، لیکن ہمیں نیند نہیں آتی، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمیں سکون کی نیند آ جائے، ہم اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا حل پیسہ نہیں ہے، ہر چیز کا حل صرف ایک بات میں، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا جائے۔ پیسے سے بھی ضروری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیا جائے، تو ہماری ہر خواہش، ہماری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے۔ ربیع الاول شریف وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔
ہاں جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ماہ مقدس میں جلوہ گری ہوئی ہے، اور اس ماہ مقدس کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو حق بجانب ہوں کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس سردار مہینہ میں تمام وظائف کا سردار وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ آپ کریں، آپ کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کو مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ کو بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے، یکم ربیع الاول شریف کو صبح تہجد کے وقت اٹھیں، آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ کو جو کوئی بھی درود آتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے، سرکار کی آل کا اس میں ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے، اور اس میں آل کا بھی ذکر ہے، یہ پڑھ لیں۔ کم از کم ایک تسبیح آپ تہجد کے وقت ضرور پڑھیں۔ تہجد کے وقت یہ ایک تسبیح روزانہ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک یہ روزانہ ایک تسبیح کم از کم، اس سے زیادہ پڑھ لیں تو جیسے کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا وہ ہو جائے گا۔ 12 ربیع الاول شریف تک درود شریف پڑھتے جائیں، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو کیونکہ تہجد کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اور تمام درود شریف جو آپ نے یکم ربیع الاول شریف سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک پڑھا ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی مصیبتوں کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ یا اللہ میں پریشان ہوں، میرے پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بیمار ہوں، میری بیماری کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ درود شریف کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ قرض دار ہیں تو آپ کو قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ اولاد چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی درود شریف کی برکت کی وجہ سے آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ آپ بیمار ہیں تو اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا یابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔